امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، نجات۔ انتخاب کے معمے کے درمیان پھنسے ہوئے مخالف قوتوں کی طرف سے گھسیٹے جانے والے انسانی ضمیر کا سفر نجات، شاہ زین اور فریال کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ ان کی زندگیاں تقدیر کے کھیل سے جڑی ہوئی ہیں۔ متضاد عقائد کے پس منظر میں نجات دو بالکل مختلف کرداروں کے آپس میں جڑے ہوئے راستوں پر چلتا ہے۔ ڈرامہ مختلف انتخاب کے ساتھ انسانی ضمیر کی کشتی کی زبردست تلاش کا کینوس بن جاتا ہے۔ جیسے ہی شاہ زین اور فریال زندگی کو بدلنے والے فیصلے پر تشریف لے جاتے ہیں، وہ خود کو مخالف قوتوں کے پیچیدہ جال میں الجھے ہوئے پاتے ہیں۔ ڈرامہ سطح سے آگے بڑھنے کا وعدہ کرتا ہے، روحانی عقائد کی پیچیدگیوں اور اندرونی جد و جہدوں کو تلاش کرتا ہے جو گہرے انتخاب کا سامنا کرنے پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے اور امین اقبال نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، سکون۔ سکون ڈرامے کی کہانی ایک محبت کی کہانی ہے جو رومانس اور بہت سارے ڈرامے سے بھری ہوئی ہے۔ اس ڈرامے میں ثنا جاوید، احسن خان، خاقان شاہ نواز اور سدرا نیازی مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ان تمام کرداروں کے ساتھ کہانی محبت کی کھوج، دھوکہ دہی، جھوٹ اور رومانس کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ ثنا جاوید اینا کی تصویر کشی کر رہی ہے جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور مکمل طور پر شرمیلی اور معصوم ہے۔ وہ اپنے بہترین دوست کی شادی کے دوران رضا سے ملتی ہے۔ اس کے والد سخت ہیں اور اپنی بیٹیوں پر سخت گرفت رکھتے ہیں۔ رضا اپنے خاندان کا ہیرا پھیری کرنے والا اور بگڑا ہوا بچہ ہے، وہ اسے اپنے جعلی رشتے کے جال میں پھنساتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس احسن خان ہمدان کے طور پر ہیں جو ایک بالغ اور خوبصورت آدمی ہے۔ وہ رضا کا کزن ہے اور اپنے طریقے سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 7، ڈائن۔ ڈائن ڈرامے کی کہانی ابراہیم ایک انجینئر اور اس کی بیوی عالیہ کے گرد مرکوز ہے جو ایک NGO کا انتظام کرنے والی وکیل ہے۔ ان کی بظاہر بے عیب زندگی ایک خوفناک موڑ لیتی ہے جب عالیہ کا اتفاقی طور پر اپنی گاڑی سے ٹکرانے کے بعد ماروخ نامی ایک نوجوان عورت سے سامنا ہوتا ہے۔ ماروخ ہسپتال میں داخل ہے اور اسے بھولنے کی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اور وہ نادانستہ طور پر ایک انتقامی جادوگرنی کے لیے ایک چینل کے طور پر کام کرتی ہے جسے مقامی کہانیوں میں ڈائن کہا جاتا ہے تاکہ ابراہیم کے خاندان کو گھیرے میں لیا جا سکے۔ عالیہ کے علم کے بغیر ماروخ ایک دردناک تاریخ کی حامل ہے۔ ایک بار پرورش کرنے والی ماں، اس کی زندگی اچانک اس کے اپنے خاندان کے ہاتھوں ختم ہو گئی ہے۔ اپنی ساس اور شوہر کی طرف سے بھڑکنے والی ماروخ دوسرے خاندانوں کی خوشیوں میں خلل ڈالنے کے لیے خاص طور پر ابراہیم کے بیٹے ایان پر الزام لگا کر بدلہ لینا چاہتی ہے۔ نمبر 6، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 5، عداوت۔ عداوت محبت اور خاندانی مسائل پر کرداروں کے درمیان انتقام اور حسد کی کہانی ہے۔ یہ اریبہ کے منفی کردار کے گرد مرکوز ہے جو یہ پیش کرتی ہے کہ ویلن کیسے بنتے ہیں۔ وہ ڈرامے کے شروع میں ایک خوش مزاج لڑکی تھی جب تک کہ اس کی بڑی بہن کی موت نہیں ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ ریحان سے شادی کر لے تاکہ اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے خاندان کو بچا سکے۔ ان سے بدلہ لینے کے لیے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
اریبہ اور ریحان کی کہانی کے ساتھ ساتھ ناظرین کو ماریا اور اسجد کی کہانی بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈرامے میں بدلتی نظر آئے گی۔ نمبر 4، میں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، میں ڈرامے کی کہانی اپنے اندر خود کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے۔ اس ڈرامے میں مبشرہ جعفر اور زید کی زندگیوں کا ذکر ہے جو وہاج علی اور عائزہ خان نے ادا کیے ہیں۔ ان دونوں کا تعلق امیر گھرانے سے ہے اور انہیں اپنی شخصیت پر بڑا ناز ہے، یاہم یہ دونوں محبت میں بدقسمت ہے جو خاندانی دباؤ کی وجہ سے ان کی قسمت کو ایک ساتھ لے آتے ہیں۔ مزید یہ کہ دو مضبوط لیکن نازک شخصیتیں جو اپنے وقار میں کھو گئی ہیں، تعلقات میں پیچیدگیوں کا شکار ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، تیرا وعدہ۔ تیرا وعدہ ڈرامے کی کہانی ایک متوسط طبقے کی محنتی لڑکی سارہ کے گرد گھومتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کی روٹی جیتنے والی ہے جو رزق کے لیے اس پر منحصر ہے۔ اس کی منگنی اپنے کزن ریحان سے ہوئی ہے، تاہم اس کے خاندان کے لیے اس کی ذمہ داریاں اس کی محبت کی راہ میں آتی ہیں۔ دوسری طرف ایک امیر بزنس مین علی، جس کا کردار علی عباس نے ادا کیا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور محبت کا لو ٹرائنگل شروع ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فاطمہ افندی، علی عباس، عمر عالم، رابعہ کلثوم، سجاد پال، ہنا رضوی اور شرمین علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، نفرت۔ محبت کی کہانی نفرت میں بدل گئی جیسے جیسے وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور محبت کا یقینی احساس حقارت کے تلخ احساس میں بدل جاتا ہے۔ زیب النساء کی زندگی میں قربانی اور صبر کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس ڈرامے کو مدیحہ شاہد نے لکھا ہے، حشام سید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں انیکا ذوالفقار، عزیر جیسوال، شہباز شگری، ہنا طارق، کومل انم، عدنان جیلانی، نجیبہ فیض، نرگس رشید، غزالہ بٹ اور روبینہ ناز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ماں نہیں ساس ہوں میں۔ یہ کہانی مہرین اور اس کی بیٹی عریج کے گرد گھومتی ہے جو برسوں کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش سے پہلے مہرین اور اس کے شوہر عریج کے کزن سلمان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، تاہم ایک سانحہ رونما ہوا جس نے عریج کو اپنے خاندان سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد مہرین نے سلمان کو اپنے بیٹے کے طور پر پالنے کا فیصلہ کیا۔ برسوں بعد سلمان ایک خوبصورت اور نڈر لڑکی عروج کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے جو اسکول کے استاد شعیب کی بیٹی اور اس کی بیوی نسیم کی بیٹی ہے۔ ابتدائی طور پر سلمان کی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے عروج کو بالآخر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ سلمان اور اس کے خاندان سے ناواقف عروج کوئی اور نہیں بلکہ مہرین کی کھوئی ہوئی بیٹی عریج ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔